سانحہ کربلا کے بعد عمر بن سعد نے اپنے لشکر میں سے قتل ہونے والوں کو 11 محرم کو دفن کیا۔ سید زادوں اور اصحاب کے 72 جسد مبارک بے گور و کفن چھوڑ کر اور اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ کی طرف دربار ابن زیاد کی طرف بڑھنے لگا۔ امام طبری روایت کرتے ہیں کہ ابن سعد نے خولی کے ہاتھ امام علی مقام کا سر اقدس ابن زیاد کے دربار میں بھیجا۔ خولی جب کوفہ پہنچا تو رات کا وقت تھا، اس لیے وہ سر مبارک کو اپنے گھر لے گیا اور ایک برتن میں ڈھانپ دیا۔ سر مبارک کو دیکھ کر اس کی بیوی سخت ناراض ہوئی کہ یہ تم نے کیا ظلم کر دیا۔ وہ بیان کرتی ہے کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک ستون کی مانند چمک رہا ہے، اور میں نے سفید پرندے دیکھے جو برتن کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ صبح اسیران کربلا اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کی سیدہ حضرت زینب سے گفتگو اور آپ کے دیے جانے والے جوابات بھی تاریخی کتابوں میں نہایت پرسوز انداز میں لکھے ہیں۔ حضرت زینب اور عبید اللہ کی باہمی گفتگو دربار میں موجود حاضرین پر نہایت اثر انداز ہوئی۔ کوفے میں ہونے والی دلخراش واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ عبید اللہ کے پاس جب سید الشہداء حضرت امام حسین کا سر پیش ہوا تو اس نے اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی کے ساتھ آپ کے ہونٹوں دانتوں کی بے حرمتی کی تو دربار میں موجود صحابی رسول خدا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ یہ گستاخی دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے، اس چھڑی کو ان ہونٹوں سے اٹھا لو۔ خدا کی قسم میں نے کئی مرتبہ ان ہونٹوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھ چکا ہوں۔ وہ عبید اللہ یہ سن کر چلا اٹھا، خدا تجھے رلائے، کس چیز پر آنسو بہاتے ہو؟ فتح پر آنسو بہاتے ہیں۔ واہ خدا، اگر میں یہ نہ جانتا ہوتا کہ تمہاری عقل زائل ہو چکی ہے تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو دربار سے نکل گئے۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کربلا کے قافلے کو شہداء کے سروں کے ساتھ شمر اور طارق بن محفر کی قیادت میں یزید کی محفل کی طرف شام روانہ کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ شام جب یہ قافلہ پہنچا تو وہاں جشن کا سماں تھا۔ زہر بن قیس نے نمائندگی کرتے ہوئے واقعہ کربلا کی ساری تفصیل یزید کو سنائی۔ ایک سونے کی ٹرے میں حضرت امام حسین کے سر مبارک کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید نے جب نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کی توہین کی تو وہاں موجود حاضرین نے اعتراض کیا، جس پر قابل ذکر یحییٰ بن حکم اور صحابی رسول حضرت ابو برزہ اسلمی تھے، جن کو یزید نے اپنے محل سے نکال دیا۔ اس کے بعد دختر سیدہ کائنات حضرت زینب نے ایک تاریخ ساز خطبہ یزید کے دربار میں دیا، جس سے وہاں موجود لوگوں کے دل لرز اٹھے۔ یزید جب مزید پشیمان ہوا تو اس نے قافلے کو آزاد کرتے ہوئے مدینہ بھیج دیا۔ مدینہ کے لوگوں کو واقعہ کربلا کی خبر مل چکی تھی۔ جیسے ہی قافلہ مدینہ پہنچا تو وہاں قیامت برپا ہو گئی۔ حضرت امام زین العابدین کی نظر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو بس اتنا کہہ سکے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیے۔ بس اس کے بعد مدینہ میں ایک نہ تھمنے والا آنسوؤں کا سیلاب آ گیا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شیر خدا کے شیر حضرت امام حسین کا سر مبارک کس نے اور کب دفن کیا۔ اس بارے میں 5 روایات ملتی ہیں۔ سب سے پہلے روایت علامہ قرطبی اور شاہ محدث دہلوی سے ہے کہ یزید نے اسیران کربلا اور سر انور کو مدینہ بھیجا، جہاں پر حضرت امام زین العابدین نے سر مبارک کو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ کے پہلو میں دفن کر دیا۔ دوسری روایت میں ابو ریحان البیرونی کہتے ہیں کہ اسیران کربلا نے 40 روز کے بعد کربلا واپس آ کر سر مبارک کو جسد مبارک کے ساتھ ملا کر دفن کیا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ یزید کے حکم پر سر امام حسین کو ہر شہر میں لے جایا گیا۔ اسقلان پہنچے تو وہاں کے امیر نے اسے دفن کر دیا۔ چوتھی روایت یہ ہے کہ اسلام میں جب فرنگیوں کی حکومت قائم ہوئی تو 548 ہجری میں طلحہ بن زریق نائب مصر نے اسقلان سے سر انور کو لیا اور مصر لے گیا۔ وہاں اس نے مشہد حسینی بنوا دیا۔ اس کے متعلق علامہ ابن حجر حتیمی مکی روایت فرماتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ اس کے ساتھ ملاطفت فرما رہے ہیں اور اس کو بشارت دے رہے ہیں۔ صبح اس نے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا، شاید تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ
کوئی بھلائی کی ہے؟ اس نے کہا، ہاں مجھے ایک ہی بات یاد ہے، میں نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین کے سر مبارک کو خزانہ یزید میں دیکھا تو میں نے ان کو 5 کپڑوں کا کفن پہنایا اور میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پر نماز جنازہ پڑھی اور ان کو قبر میں دفن کر دیا۔ تو حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے اظہار رضامندی فرمایا ہے، یعنی یہی تیرا کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی کا سبب ہوا ہے۔ سلیمان بن عبد الملک کے بعد ان کے جانشین عمر بن عبد العزیز نے سر مبارک کو نکالا اور کربلا جا کر خود جسد مبارک کے ساتھ دفن کر دیا۔